اس درگاہ کے خلاف پٹیشن درج ہوتا ہے اور صاحب کورٹ والے اس کو ایکسپٹ کر کے سنوائی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں. اب تو ہم لوگ خاموش ہیں, خاموش رہیں گے, دیکھتے ہیں جو بادشاہ کے اونٹ کو بیٹھانے والا اب ان کی شرارت پہ کیسے پہرا لگتا ہے. مجھے یقین حاصل ہے اب ہندوستان کا 40 کروڑ مسلمان اب غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ ہندوستان کا راجا, ہندوستان کا راجا اپنی کرامت دکھائے گا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی شرارت جب بڑھ رہی ہے, ان کی شرارت خوب آگے بڑھ رہی ہے, تو اب جب بندروں کو, گیدڑوں کو موت آتی ہے تو شہر کی طرف رخ کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں تو بولتا تھا, ہم نظر انداز کرتے تھے. اب بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے, وہاں چھیڑخانی کر رہا ہے. اب بس قریب ہے وہ وقت جب غریب نواز کا جلال رنگ لائے گا, اور جب وہ جلال رنگ لائے گا ان کا سارا غرور چکنا چور ہوگا, اور مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ عزتوں سے بالا مال فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ, حضرت شہنواز حسان صاحب قبلہ, علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قبلہ قادری. واہ واہ واہ, بہت عمدہ حضرت. ظلم کی انتہا ہو گئی, اللہ, ظلم کی انتہا ہو گئی. جس آستانے سے کروڑوں ہندو فیض اٹھاتے ہیں, جن کی غریبی دور ہوتی ہے, بھیک مانگنے کے لیے 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں, اس مقدس آستانے کے خلاف انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ جا کے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اپنا پیٹیشن کورٹ سے واپس لے لو, اور بابا کی چوکھٹ پہ جا کے بولو, بابا چھما کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی. ورنہ یاد رکھنا, جو انا ساگر کو ایک کوزے میں لا سکتے ہیں, یاد رکھنا جو بادشاہ کے اونٹ کو بٹھا سکتے ہیں, تو پھر جب وہ جلال میں آ گئے تو حکومت کا ستیاناش ہو جائے گا. پھر وہی ہوگا جو ساری دنیا دیکھنے کا منتظر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, فیضان غریب نواز. اے قوم مسلم, آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے, آپ کو سڑک پہ آ کر کے بہت بڑا پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے. یہ معاملہ شہنشاہ ہندوستان کا معاملہ ہے. اب معاملہ ان کی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. بس ہم لوگ وہی کریں جو سرکار دو جہاں کے دادا عبد المطلب, جب ابرہا جو ہاتھیوں کا فوج لے کے خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا تھا, عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, اے اللہ یہ تیرا گھر ہے, تو اپنے گھر کی حفاظت کر. اتنا کہہ کے پہاڑ پر چلے گئے, اور پھر وہ دیکھنے لگے, دیکھیں رب کریم اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے. ساری دنیا جان رہی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا اس کے ساتھ سلوک ہوا. ابرہا ذلیل ہو کے مرا, اس کے سارے ہاتھی مرے, ایک چھوٹا سا کنکر پتھر اس کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا, سارے دھاراشائی ہو گئے. ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال کے اندر. اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے, اللہ رب العزت بے نیاز ہے, کوئی بھی ظالموں کا ظلم اس کو تھکا نہیں سکتا, اور کسی بھی عبادت کرنے والی کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس صفات کمالیہ کا جامع ہے کہ جس کے آگے کسی صفت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس ساری قوتیں, ساری طاقتیں موجود ہے. ہم عبادت کرتے ہیں, ہم اس کا بینیفٹ مجھ کو ملتا ہے, اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا نقصان وہ اٹھاتا ہے. اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو اس زمین کو عدل سے بھرتا ہے, اور کون ہے جو اس زمین کو ظلم سے بھرتا ہے. جو ایمان لائے گا, اچھا کام کرے گا, اسے یہاں صحت دیں گے, عزت دیں گے, حکومت دیں گے, مرنے کے بعد جنت دیں گے. جو کفر کرے گا, شرارت کرے گا, ظلم کرے گا, اتیاچار کرے گا, دوسروں کو جینے نہیں دے گا, ستائے گا, سماج کو پاپ سے بھر دے گا, اس کے لیے آگ تو وہاں ہے, یہاں اس کا جینا تنگ کر دیں گے, یہاں اس کے گھروں کو قید خانہ بنا دیں گے, یہاں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. نہیں دیکھا
دیکھا تم نے آج سے 5 سال پہلے چائنا کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی نماز ہے کیسی نماز ہے، جاپان کے لوگ کہتے تھے یہ کون سی مسجد ہے کیسا مدرسہ ہے، ہندوستان کے بھی چند سر پھرے کہتے تھے یہ کون سی مسجد کون سا مدرسہ، اذان بند کر دیں گے مدرسہ بند کر دیں گے۔ امریکہ بھی کہتا تھا یہ کون سا اسلام ہے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، ہر طرف اسلام اسلام لوگ کر رہے ہیں، نہیں بڑھنے دیں گے اسے۔ اب مسلمان پریشان حال تھے، مسلمان ہاتھ اٹھا کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تو ہمارے ہمارا پروٹیسٹ کام نہیں آیا، مگر ہماری وہ بھیگی پلکوں کی دعائیں وہ کام آئی کہ جو کام پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے دوسری فوج کو نہیں بھیجا، ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا، اس کیڑے نے چائنا کو تباہ کیا، امریکہ کے شہر کو اس کو رونق کو مٹا دیا، سارے ایئرپورٹس میں تالے لگوا دیے، دنیا کے اربوں انسان کو ان کے گھر کو جیل اس کے لیے بنا دیا گیا، یہاں تک کہ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہ کوارنٹائن کی بات کرنے لگا، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرنے لگا، وہ ویکسین کی بات کرنے لگا۔ مٹانے کا سپنا دیکھنے والا ان کا شہر اجڑ گیا، ان کی فیکٹریز اجڑ گئی، کروڑوں لوگ موت کی منہ میں چلے گئے۔ اس لیے ایک قوم مسلم، تیرا رب قدیر بڑا عزیز ہے، بڑا غالب ہے، وہ قوت کا مالک ہے، وہ تمام اختیارات اس کے پاس موجود ہے، تم کو صرف کرنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق بسانا ہے، تم مومن بن جا، تم محمدی بن جا، اللہ تجھے اس زمین کا حاکم بنائے گا، یہاں کی سلطنت تجھ کو دے گا، اور جو اسلام کے خلاف بولے گا اس کو ایک معمولی سا کیڑا بھیج کر اس کا سارا غرور توڑ دے گا، جیسے اللہ نے توڑ کے بتا دیا کہ بندے تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کی اوقات یاد دلا دی، لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ اللہ وہی ہے جو نمرود کو سلطنت دینا جانتا ہے، اور جب سلطنت کا غلط استعمال کرے تو اللہ معمولی مچھر سے ہلاک اور تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ فرعون جیسے جابر اور ظالم کو 400 سال کی لمبی چھوٹ دینا بھی جانتا ہے، اور جب وہ 400 سال کی لمبی چھوٹ سے آتنک کو اور بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبا کے اسے مار دیتا ہے، اور جب گھگیا کے کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی اور باغی تھا، آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے، گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون کی سوکھی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے، دنیا کے سارے سیاح سارے ٹورسٹ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ 400 سال لمبی عمر پانے والا پورے مصر کا باتاج بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو دوسروں کی عبرت کی خاطر رکھا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک قوم مسلم، تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، مسجد کو آباد کر، مدرسہ کو آباد کر، اخبار پڑھ کے زیادہ اسلام کے بارے میں ٹینشن مت مول لے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، آنے والے دن میں اسلام کا کیا ہوگا، یہ سب ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا یقین کر لے، گرہ باندھ کے رکھ لے، جو اللہ کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا، پانی میں ڈبا کے مار دیا ہے، وہی اللہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا، آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ بس تمہیں صرف صبر کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوتا ہے وہ کام تیرے سجدے سے ہو جاتا ہے۔ تمہاری طاقت روحانی طاقت، تمہاری طاقت اسپریچول فورس، تمہاری طاقت ادھیاتمک شکتی ہے۔ آج ہم ذلیل اسی لیے ہو گئے کہ میری مسجدیں ویران ہو گئیں، میرا جلسہ اجڑ گیا، ہماری خانقاہ صرف تیل اور پانی کا مرکز بن کے رہ گئی، ہماری مسجدوں میں دانت ٹوٹے چند بوڑھے رہ گئے، اور ہمارے جوان ان کے کفار و مشرکین کے جوان کی طرح حرکتیں کرنے لگے۔ ہمارے گھر میں کرکٹر کا چرچا، ہمارے گھر میں صاحب بیرسٹر کا چرچا، ہمارے گھر میں نیتا کا چرچا، ہمارے گھر میں بمبئی جا کر کے فیکٹری ڈال کے 2-4 مکان خریدنے والے دنیا دار کا چرچا، ہمارے گھر میں خوبصورت خواتین کا چرچا، ہمارے گھر میں خوبصورت نوکری کرنے والے لڑکوں کا چرچا۔ اب ظاہر سی
بات ہے جب خوبصورتی کا چرچا ہوگا تو ہمارا بیٹا دماغ میں یہ بات بٹھائے گا ہمیں خوبصورت عورت چاہیے. اب چاہے وہ اپنا چہرہ آئینہ میں نہیں دیکھے گا کہ ہماری صورت کیسی ہے, ہماری ناک ٹیڑھی ہے, ہمارا رنگ کالا ہے, مگر وہ تمنا کرتا ہے کیا کہ ہماری بیوی بالکل کرینہ جیسی خوبصورت مل جائے. سب کی تمنا یہ خوبصورت مل جائے, چونکہ ان کے گھر میں خوبصورتی کا چرچا ہوتا ہے, ان کے گھر میں ملازمت کا چرچا ہوتا ہے, ان کے گھر میں کرکٹ کا چرچا ہوتا ہے. اگر میری بیٹی کسی خوبصورت چہرے والے کے ساتھ بھاگ کر ایمان کا سودا کر لے, یہ قصور ماں باپ کا ہے جو اپنے گھر میں حسن کا چرچا کرتا ہے, دولت کا چرچا کرتا ہے, سروس کا چرچا کرتا ہے, اسکول کالج کا چرچا کرتا ہے. یہ بتا دے کہ جس کے گھر میں عالم کا آنا جانا ہو, جس کے گھر میں پیر کا آنا جانا ہو, جس گھر کے بال بچے اپنے عالم کی تہجد کی نماز کا منظر دیکھ رہے ہو, وہاں تلاوت قرآن کا منظر دیکھ رہے ہو, میں دعوے سے کہتا ہوں جہاں کفار کا آنا جانا ہوگا, جہاں ڈکیت کا آنا جانا ہوگا, جہاں دنیا دار کا آنا جانا ہوگا, اس کے بچوں کا دنیا دار بننا جب طے ہے, اسی طرح جہاں نمازی کا آنا جانا ہوگا, عالم کا آنا جانا ہوگا, مشائخ کا آنا جانا ہوگا, ان کے گھر کے بال بچوں کا ایمان کا بچنا بھی طے ہے, وہاں نمازی بننا بھی طے ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا اپنے گھر میں چوروں کو مت آنے دے, اپنا دسترخوان نیکوں کے لیے بچھا, عالموں کا آنا جانا ہونے دے, مشائخ کا آنا جانا ہونے دے. دکھنے کا اثر ہوتا ہے, جہاں چوری ہوگی وہاں کے بچے چور پیدا ہوں گے, جہاں تلاوت قرآن ہوگی وہاں کے بچے غلام حسین پیدا ہوں گے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان کوئی تحریک ہمارے بچوں کو کافر ہونے سے بچا نہیں پائے گی, کوئی تحریک ہماری مرتد ہونے والی بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی. اس کے لیے ہر ماں باپ کو آگے آنا ہوگا, اپنے گھر میں اسلامی کلچر بنانا ہوگا, اپنے بال بچوں کے دل دماغ میں اسلام کی عظمت بیٹھانی ہوگی, اپنے بال بچوں کے سامنے حضور کی حیات طیبہ کو بیان کرنا ہوگا, اولیاء صالحین کی زندگی کا مطالعہ کرنا, اولیاء صالحین کی زندگی بتانا ہوگا. اب ذرا غور سے دیکھیں کیسے حالات تھے, کیسے لوگ تھے, کس طرح سے جیتے تھے. امیر اس دور کے کیسے تھے, غریب اس عہد کے کیسے تھے, عورتیں اس عہد کی کیسی تھی, مالدار اس عہد کے کیسے تھے. اسلامک ہسٹری کا ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں, ذرا غور سے اس کو سنیے, اس کے بعد پھر میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ نیتا ہمارا کتنا جھوٹ بولتا ہے. نیتا ہمیں ڈرا کر کے ہم سے ووٹ لیتا ہے. وہ کیا بولتا ہے کہ اگر تم ہم کو ووٹ نہیں دو گے تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, تمہارا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا, اسلام خطرے میں ہے. ہم آج 50 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اسلام از ان ڈینجر, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. جو مولانا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, یقین جانے کہ وہ مولانا سچ نہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے. جو نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے, وہ نیتا جھوٹ بولتا ہے. یہ کیوں نہیں بولتا نیتا کہ ہماری نیتا گیری خطرے میں ہے, ہماری پالیٹکس خطرے میں ہے, ہمارا ایم پی کا پوسٹ خطرے میں ہے, ہماری پارٹی خطرے میں ہے, یا بول میری پارٹی خطرے میں ہے. ہم جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے ہم سے اور ہمارے خلاف نفرتوں کی آگ لگا کر وہ اپنا ووٹ لیتا ہے, اسی طرح ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو شراب میں ڈوبا ہو, ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو, جو دہلی میں جیتنے کے بعد 5 اسٹار ہوٹل میں رنگ رلیاں مناتا ہو, یہ ہمیں آ کے مذہب کے نام پہ ہم سے ووٹ لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تم ہم کو ووٹ دو. مسلمان کے نام پہ اس کو ووٹ دیا جائے گا جو مسلمان ہوگا, کمپلیٹ مسلمان ہوگا, جو مصطفیٰ کا ہوگا, جو قرآن حدیث کا ہوگا, جس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ مسلمان ہے. صرف ایک بن لیبل لگ گیا مسلمان ہے, باقی سارا کام مشرکین جیسا ہے, اس کو ووٹ دیا جائے گا. ووٹ نہیں دو گے تو بولے گا تمہیں کاٹ دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا. اسلام خطرے میں ہے, مسلمان خطرے میں ہے. میں بتاؤں گا قرآن کریم کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کی حدیث کیا کہتی ہے, اور یہ نیتا کیا بولتا ہے. اور جھوٹ بولوی اگر بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری. اللہ کہتا ہے یہ مشرکین, یہ کفار اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں, اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. جو اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے اور یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. بندوں کا چاہا ہوا ہوگا یا اللہ کا چاہا ہوا ہوگا. یہ بندہ کمزوری کا پتلا ہے, بندے کی ہسٹری کمزور ہے, انسان کی تاریخ کی کمزور ہے. انسان پیدا ہوا کیسے ہے؟ انسان پیدا ہوا ایک ناپاک قطرے سے جس کی ابتدا
ابتدا इतनी कमजोर हो कि नापाक कतरे से पैदा हुए हों, जिसकी इब्तदा इतनी कमजोर है या बजती हुई मिट्टी से पैदा हुआ है, जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि कई बार शर्मगाहों से इनका गुजर हुआ है। बाप की रीढ़ की हड्डी और मां के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है उससे यह इंसान पैदा हुआ। यह मैं नहीं कहता, पैदा करने वाला मेरा खालिक कहता है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन, आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। अल्लाह कहता है वह पानी का कूदता हुआ कतरा मनी का जो बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलता है, मां के सीने की हड्डी से निकलता है और वह बच्चादानी में पहुंचता है और 4 महीने तक वह नुत्फा अपनी असल हालत पे रहता है। अगले 40 दिन तक, अगले 40 दिन में वह लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन में ढांचा तैयार होता है, अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती, 120 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। अब 40 दिन का एक पीरियड गुजरता है, पहले लोथड़ा, उसके बाद ढांचा, फिर उसके बाद उसमें जान डाली जाती है। जान डाले जाने से पहले अगर ईमानदार नेक परहेजगार मुसलमान डॉक्टर बोले अगर यह हामिला रही, हमल से रही तो इसकी जान को खतरा है, तो नेक मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर की बात मानकर इस काते हमल एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन अगर जान डाल दी गई फिर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। 4 महीने के बाद कोई एबॉर्शन अगर करता है वह उस बच्चे का कातिल और मर्डरर ठहरता है। तो एक नापाक कतरे से ये इंसान पैदा हुआ है। अब पैदा होता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है, और वह नुत्फा जाता किस रास्ते से है वह सबको मालूम है। ये पूरी कहानी कुरान में 2-4-10 जगहों पे बयान किया गया है। ये बयान क्यों किया गया है? सूफियाए कराम कहते हैं लोगों का मजाज है, जब जवानी मिली मगरूर हो गया, दौलत मिली घमंडी हो गया, छोटा सा घर कच्चे का पुख्ता बना दिया, अब वो साहब समाज में अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा। हुस्न पे मगरूर होता है बंदा, मकान पे मगरूर होता है बंदा, थोड़ी शोहरत मिल गई उसमें मगरूर होता है बंदा, ताकत जवानी मिली उसमें मगरूर होता है। यह गुरूर तो उसे तबाह कर देगा। यह गुरूर तो समाज में नफरतों की आग लगा दिया है। आज समाज में हर आदमी तन्हा महसूस करता है क्योंकि हर आदमी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। गुरूर की वजह से कोई किसी के घर नहीं जाता है। तो हर आदमी ईद के दिन अपने घर में बिल्कुल भैंस बन के बैठा रहता है, पहल करके नहीं जाता, मुंतजिर रहता है कि वो मेरे घर में आए। अब वो भी मुंतजिर रहता है कि यह मेरे घर में जाए, ना वो आता है ना यह जाता है, दोनों अपनी सेवई खुद खाते हैं और मोहब्बतों से महरूम रहते हैं। मोहब्बत वहां नहीं होती जहां इंतजार किया जाता है, मोहब्बत वहां होती है जहां खुद से पहल की जाती है। बंदा खुद से पहल करे, मुंतजिर ना रहे कि वो सलाम करेगा, बल्कि खुद से सलाम में पहल करे, इंतजार ना करे कि वो मेरे घर में आएगा, पहल करके ये खुद उसके घर में चला जाए। वो सारी कैफियतें जब थी तो गुर्बत में भी राहत का मजा मिलता था, और आज सब मकान बना रहे हैं और सबका दिल उजड़ रहा है, सबका चेहरा उजड़ रहा है, समाज नफरतों की आग में जलता चला जा रहा है। आका ने कहा था ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ।